اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ مارچ 2025 کی 29 تاریخ، جب زحل اپنا اگلے گھر برج حوت میں جائے گا تو ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کا نام ہے سارستی۔ کسی کے لیے خوشی اور کسی کے لیے یہ غم ثابت ہوگی۔ سارستی جو ہے نا، زحل ستارے کی شمسی سارستی ہی کہلاتی ہے۔ زحل ستارہ زیچے کے 12 خانوں میں ہر خانے میں یہ 2.5 سال لگاتا ہے۔ اس کے دائرہ بروج کا ایک چکر 30 سال کا ہوتا ہے۔ تو اس 30 سال میں اب یہ 29 مارچ 2025 کو برج حمل پر سارستی کا آغاز ہو جائے گا، جب یہ زحل حوت میں داخل ہوگا۔ تو بندش، التوا، تاخیر، رکاوٹ، مشکلات کا سمندر برج حمل کے لیے کھل جائے گا۔ ایک کالی اندھیری رات، ایک نہ ختم ہونے والا تھکا دینے والا فاصلہ جو کہ حمل برج کو طے کرنا ہے۔ اس کے 3 دور ہوں گے، 2.5 سالہ، 2.5 سالہ، 2.5 سالہ۔ پہلا 2.5 سالہ کم سخت، دوسرا سخت اور تیسرا سخت ترین ہے۔ ابھی 23 جو ہے نا فروری 2028 تک برج حمل والے پر سارستی اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گی۔ اب اس ماہ کا خوش نصیب اور بد نصیب برج جو ہے نا شمار کرتے ہیں۔ برج جدی والا جو ہے نا خوش نصیب برج ہے، جو کہ اس سارستی کے سے نکل گیا 29 مارچ 2025 کو۔ برج جدی اب ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ اس پر التوا، بندش، تاخیر، جو کالی اندھیری رات اس کے زندگی سے گزر رہی تھی، اب وہاں روشنی ہے، کامیابی ہے، فتح ہے۔ اب یہ اپنی اصل اوریجنل کنڈیشن میں چلے گا، تو برج حمل اس میں آ جائے گا۔ تو برج حمل والوں کو خاص نصیحت ہے کہ وہ اب احتیاط کریں، اپنے خرچوں کو روک لیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، اپنی تیز ترار عادت، تیز طبیعت اور تیز مزاجی اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ عقل سے چلیں، دماغ سے چلیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جدی برج والے تو بڑے ذہین عقل مند ہوتے ہیں، وہ شعور سے ہی سارستی کو گزار گئے۔ برج حمل والے تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ یہ التوا، بندش برداشت نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، اور ان کی فضول خرچیاں، عیاشیاں اور سیر سپاٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ برج حمل والوں کو ہدایت ہے کہ وہ اب اپنے فرائض منصب پر توجہ دیں۔ باقی جو 2 برج، اس میں 3 برج متواتر رہتے ہیں، جو 2 برج ہیں 23 فروری 2028 کو یہ جو ہے نا برج دلو کا جو ہے نا آخری دور شروع ہو جائے گا۔ 23 فروری 2028 تک برج دلو کا آخری دور رہے گا، جو کہ سخت ترین دور ہے۔ اور اس کے پیچھے جو برج اپنا حوت ہے، 23 فروری 2028 تک اس کا دوسرا دور شروع ہو جائے گا، جو کہ سخت دور کا آغاز ہے۔ برج دلو والے کڑی آزمائش سے گزریں گے، اور برج حوت والے کی سخت ترین دور کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ برج بہت احتیاط کریں۔ تو اس مہینے کا بد نصیب برج جو کہ سارستی کی نظر ہوا وہ حمل، اور جو کہ اس مہینے کا خوش بخت برج وہ برج جدی ٹھہرا۔ تو اب دلو اور حوت یہ بھی بدقسمتی کے دور سے عروج سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہر قدم حوت والے، دلو والے احتیاط سے اٹھائیں۔ اپنے خرچوں کو کنٹرول کرو، اپنے کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، آپ کا کیا چیک اینڈ بیلنس رکھو،
اور زندگی کو دیکھ کر چلو، ورنہ حادثات پر حادثات، رکاوٹ پر رکاوٹ، بندش پر بندش، تخیر پر تخیر، آپ ایسے سمجھ لو کہ ایک اندھیری رات میں چل رہے ہیں، احتیاط سے چلو۔ اب باقی برج بھی بڑے کانشیس ہوں گے اور بڑے بے چین ہوں گے کہ وہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری سارستی کب شروع ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ وہ تو شروع ہوگی 29 مارچ 2025 کو، یہ 7.5 سال چلے گے۔ اب جب 23 فروری 2028 تک برج جلو کی سارستی جائے گی، ختم ہوگی آخر دور، تو برج ثور اس میں آ جائے گا، یعنی 2.5 سال بعد برج ثور آ جائے گا، اور 5 سال بعد برج جوزا آ جائے گا جب برج حوت سے سارستی نکلے گی۔ تو یہ تیاری پکڑ لیں تاکہ احتیاط کریں۔ برج ثور 2.5 سال بعد، برج جوزا 5 سال بعد، سرطان 7.5 سال بعد، اسد 10 سال بعد، سنبلہ 12.5 سال بعد، میزان 15 سال بعد، عقرب 17.5 سال بعد، اور قوس 20 سال بعد، یعنی میں 20 سال کے بعد سارستی کا شکار ہوں گا۔ اس وقت تک اللہ نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے سارستی کو، اپنے زور بازو سے اس کو آزمائیں گے۔ پہلے بھی ہم پر چلی، ہم نے اسے اچھے طریقے سے نبھایا۔ اور برج جدی 29 مارچ 2025 کو جو نکل رہا ہے، پھر دوبارہ اس میں 22.5 سال کے بعد آئے گا۔ اب سارستی کے لیے اختیاری کیا کرنی ہے؟ ایک تو احتیاط کرنا ہے کہ دیکھ کر چلنا ہے۔ دوسری بات، سارستی کے 3 برج حمل، جلو اور حوت، ہفتے والے دن اس کے خاتمہ ہے۔ ہفتے والے دن یا غنی پڑھیں 1060 بار، اوپر پڑھیں نیچے نہ پڑھیں، کام نہ پڑھیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہم فرج عن کل مکروب، یہ 797 بار، یہ ایک بار 797 بار پڑھیں، 799 897 77 23 پھر جو ہے نا ہر ہفتے 23 بار پڑھتے رہیں۔ اور صدقہ کالے رنگ کی چیز کریں، جیسے کالے تل، کالے ماشیا، سورج مکھی، تھوڑی سی چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیں۔ تو ان پر سارستی کی کاٹ تو مکمل میں نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو پھر صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقہ ترد البلال، صدقہ تفی غضب الرب۔ تو ازمائش کو بھی یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روک دیتا ہے، بلائی کو اپنا حسنات میں، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ کرتے رہو تو آپ پر سارستی کے بعد اثرات نہیں آئیں گے۔ تو یہ سارے برجوں والے اپنے تیاری کر کے رکھو، کچھ بچت اس سارستی کے لیے کر کے رکھو، کیونکہ یہ جو ہے نا اچھے بھلے لوگوں کو پنوا کے رکھ دیتی ہے، یعنی ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حالات اس دوران بڑے سخت ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اس دوران دیکھتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ زحل ستارہ ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، ایک کاریگر ہے، ایک عاقبت بین ہے، جس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو سبق دے کر ہی رہتا ہے۔ آخر میں دعا کروں گا، یا اللہ یا رحمان، ہر ایک ستارے کی رجت سے، بد اثرات سے مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو بچا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ماہ رمضان کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے، جو مسافر ہیں ان کو وطن نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جن کی عمریں گزر جا رہی ہیں، ابھی وہ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے، ان کو شادی بھی کے بندھن میں بندھ دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان، ہر انسان کو اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب عطا فرما۔ رسول اللہ کے صدقے بے گناہ قیدوں کو رہائی عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔